کیا بنگلہ دیش بڑی طاقتوں کے درمیان رساکشی کا شکار ہو رہا ہے؟ ملک میں گزشتہ ایک ماہ سے زیادہ عرصے سے حکومت مخالف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ایک طرف اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی کال پر عوامی لیگ کی رہنما اور وزیر اعظم حسینہ واجد کی حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہیں، تو دوسری طرف بنگلہ دیش کی سب سے بڑی صنعت ریڈی میڈ گارمنٹس انڈسٹری کی 3,500 فیکٹریوں میں 40 لاکھ ورکرز کی ہڑتال ہے۔ عوامی لیگ کی رہنما حسینہ واجد اور BNP کی لیڈر بیگم خالدہ ضیاء، جو بنگلہ دیش کے ایک سابق صدر ضیاء الرحمان کی بیوہ ہیں، کے درمیان سیاسی محاذرائی، جسے دنیا میں بیگمات کی لڑائی کے نام سے پکارا جاتا ہے، کئی دہائیوں سے چلی آ رہی ہے۔ اس لیے اس کی کال پر حسینہ واجد کی حکومت کے خلاف مظاہرے نئی بات نہیں۔ اسی طرح گارمنٹس انڈسٹری میں کام کرنے والے ورکرز، جن میں غالب اکثریت عورتوں کی ہے، ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور اپنی اجرتوں میں اضافے کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن حسینہ واجد کی حکومت کو ان چیلنجز کا ایک ایسے وقت پر سامنا کرنا پڑ رہا ہے جب بنگلہ دیش گزشتہ تقریباً 2 دہائیوں میں حاصل کردہ معاشی ترقی کے ثمرات کو عالمی کساد بازاری اور افراط زر کے مضر اثرات سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور دوسری طرف چین کے ساتھ نہ صرف معاشی اور تجارتی بلکہ دفاعی شعبوں میں بھی قریبی تعلقات استوار کر رہا ہے۔ اپوزیشن BNP اور 2 مزید پارٹیوں جماعت اسلامی اور سابق صدر حسین محمد ارشاد کی جاتیہ پارٹی کی مشترکہ کال پر احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ آئندہ برس جنوری میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات سے جڑا ہوا ہے۔ اپوزیشن کا ڈر ہے کہ وزیر اعظم حسینہ واجد، جو 2009 سے اپنے عہدے پر فائز ہیں، ان انتخابات کو ہر قیمت پر جیتنا چاہتی ہیں اور اپنی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے اپنے سیاسی مخالفین، جن میں اپوزیشن BNP کے رہنماؤں اور کارکنان کے علاوہ صحافی اور دانشور طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد بھی شامل ہیں، کو ہراساں کر رہی ہیں۔ اپوزیشن کا الزام ہے کہ وزیر اعظم حسینہ واجد نے 1 پارٹی آمریت قائم کر رکھی ہے اور اپنی پارٹی اور حکومتی مشینری کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ اس لیے BNP اور اس کی حلیف جماعتوں کی طرف سے وزیر اعظم حسینہ واجد اور ان کی کابینہ کے الیکشن سے پہلے مستعفی ہونے اور آئندہ انتخابات ایک غیر جانبدار نگران حکومت کے تحت کروانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ بنگلہ دیش اس سے قبل 1996 سے 2008 تک نگران حکومت کا تجربہ کر چکا ہے، لیکن 2011 میں حسینہ واجد کی حکومت نے پارلیمنٹ میں 2/3 اکثریت کے بلبوتے پر آئین میں 15ویں ترمیم کر کے نگران حکومت کے سلسلے کو ختم کر دیا تھا۔ اپوزیشن کی شکایات صرف نگران حکومت کے قیام تک محدود نہیں۔ BNP کے رہنما بیگم خالدہ ضیاء، جن کی اس وقت عمر 76 سال ہو چکی ہے، ایک عرصے سے کرپشن کے الزامات میں قید ہیں۔ بنگلہ دیش کی تیسری سب سے بڑی پارٹی جماعت اسلامی پر ملک کی سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت انتخابات میں حصہ لینے پر پابندی عائد ہے۔ گزشتہ 14 برس سے اقتدار میں رہنے کی وجہ سے حسینہ واجد کو سیاسی حلقوں کی طرف سے بڑھتی ہوئی نکتہ چینی اور اختلاف رائے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ان پر تحریر و تقریر کی آزادی اور دیگر بنیادی انسانی حقوق سلب کرنے کا الزام عائد کیا جاتا ہے۔ ان کی حکومت کے خلاف اب تک ہونے والے احتجاجی مظاہروں کے مقابلے میں موجودہ مظاہروں کا سلسلہ سب سے بڑا ہے، اور ریاستی قوت کے استعمال کے باوجود حکومت ان مظاہروں پر قابو نہیں پا سکی، بلکہ ان میں حصہ لینے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ چند دن پہلے دارالحکومت ڈھاکہ میں 1 لاکھ کے قریب افراد نے حکومت کے خلاف احتجاج کیا تھا۔ حکومت کے خلاف اپوزیشن کی یہ تحریک پرتشدد ہوتی جا رہی ہے، جس میں حکومتی دعووں کے مطابق سرکاری املاک اور اعلیٰ عہدیداروں کے دفاتر پر حملہ کیا گیا۔ اپوزیشن نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان کے مطالبات منظور ہونے تک تحریک جاری رہے گی۔ اپوزیشن کی تحریک کے علاوہ حسینہ واجد کی حکومت کے لیے بڑا چیلنج ریڈی میڈ گارمنٹس کی 3500 فیکٹریوں میں تقریباً 40 لاکھ ورکرز کی ماہانہ تنخواہوں میں اضافے کے لیے ہڑتالوں کا سلسلہ ہے۔ ریڈی میڈ گارمنٹس کی صنعت بنگلہ دیش کے لیے زر مبادلہ کمانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، لیکن اس میں کام کرنے والے ورکرز، جن میں غالب اکثریت خواتین کی ہے، عرصہ دراز سے متعدد مسائل اور مشکلات کا شکار چلے آ رہے ہیں۔ ان میں کام کے دوران ہراسمنٹ، حفاظتی انتظامات کی کمی اور دیگر سہولیات مثلاً ٹوائلٹ وغیرہ کی ناگفتہ بحالت قابل ذکر ہے۔ مگر سب سے زیادہ تکلیف دہ اجرتوں میں اضافے کی نہایت سست رفتار ہے۔ اس کے مقابلے میں افراط زر اور مہنگائی کی وجہ سے اخراجات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، اور ورکرز کا مطالبہ ہے کہ وہ موجودہ تنخواہوں میں گزارا نہیں کر سکتے۔ حکومت نے ان کی تنخواہوں میں 56.5% اضافے کی پیشکش کی ہے، مگر ہڑتالی مزدوروں کا مطالبہ ہے کہ ان کی تنخواہوں میں 3 گنا اضافہ کیا جائے، جو کہ عالمی سطح پر کساد بازاری اور خام مال کی قیمتوں کے پیش نظر صنعتوں کے مالکان اور سرمایہ کاروں کے لیے تسلیم کرنا ناممکن ہے۔
मुतालबात मंजूर ना होने की वजह से हड़ताली मजदूर तशद्दुद पर उतर आए और अब तक 600 के करीब फैक्ट्रियों को तहस नहस किया जा चुका है और 4 को आग लगा दी गई है। अगर ऑपोजिशन की तहरीक जारी रहती है और रेडीमेड गारमेंट्स के मजदूर अपने मुतालबात में लचक पैदा नहीं करते तो बांग्लादेश सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी इन्हितात के एक ऐसे चक्कर में फंस जाएगा जिससे जनूबी एशिया में GDP अफजाइश में सबसे ज्यादा सालाना शरह रखने वाले इस मुल्क के अवाम को बहुत नुकसान होगा। बाज़ हलकों की राय में बांग्लादेश और चीन के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने और बांग्लादेश की दिफाई सलाहियत बढ़ाने के लिए गुज़िश्ता चंद बरसों में जो मुआहिदे हुए हैं, बांग्लादेश के अंदरूनी हालात और वाक़यात का उनसे गहरा ताल्लुक है। चीन इस वक्त बांग्लादेश का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा जरिया है। चीन अब तक बांग्लादेश में $40 बिलियन की सरमायाकारी कर चुका है। ये सरमायाकारी ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर में की गई है, जिनमें $1.2 बिलियन की रकम से तामीर होने वाली एक बंदरगाह भी शामिल है, जहां बांग्लादेश ने अपनी 2 आबदों रखी हुई हैं, जो इसने 2016 में चीन से खरीदी थी। चीन और बांग्लादेश के दरमियान बढ़ते हुए ताल्लुकात खुसूसन दिफाई शोबे में भारत और अमेरिका के लिए बाइस तशवीश हैं, क्योंकि बांग्लादेश खलीज बंगाल में, जिसे बहरा हिंद का मशरकी बाजू कहा जाता है, जोग्राफियाई तौर पर कमांडिंग पोजीशन का मालिक है। अमेरिका ने भारत के साथ इल्हाक करके इंडो पैसिफिक के नाम से चीन के गिर्द घेरा डालने के लिए जो प्लान बनाया, बांग्लादेश के चीन के साथ बढ़ते हुए रवाबित इसके लिए खतरे का बाइस बन सकते हैं, क्योंकि खलीज बंगाल में ही भारत के जजीरे अंडमान और निकोबार के बहरी अड्डे हैं और आबनाए मलाका भी इसके मशरक में वाक़े है, जहां से मशरक वस्ता अफ्रीका और दीगर ममालिक से चीन की तवानाई और खाम अशिया का 80% हिस्सा गुजरता है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत पर मुश्तमिल 4 ताकती इत्तेहाद क्वाड के तहत हर साल मालाबार के नाम से बहरी मशकें भी खलीज बंगाल के जनूब मशरकी हिस्से में मुनक़िद की जाती हैं। इसलिए भारत और अमेरिका दोनों के लिए बांग्लादेश में चीनी असर व रसूख काबिल कबूल नहीं।